वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जनाब राना एहसान अफजल साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़कार बदर साहब जो कि तर्जुमान भी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफजल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले बात तो आपको मुबारकबाद मेरा ख्याल है देनी बनती है आपकी जमात की, और पंजाब में पाकिस्तान की तारीख़ की पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हुई हैं, मरियम नवाज़ साहिबा। लेकिन सवाल यहाँ से अब शुरू होता है कि आपका एक मंशूर था, एक कुछ इंतखाबी वादे थे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी तकारीर में मुख्तलिफ़ जलसों में किए थे। आपने उसका मंशूर भी जारी किया। चंद दिनों में आपकी मरकज़ में भी हुकूमत कायम हो जाएगी। तो अवाम इस वक्त तरसे हुए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि फ़ौरी तौर पर उनको उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, पाकिस्तान के हालात, मुआशी हालात बेहतर हों। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मंशूर के हवाले से 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया था। उसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जो वादे किए, उन्होंने तामीर व तरक्की के वादे किए थे, रोटी सस्ती होने के, आटा सस्ता होने के वादे किए थे। तो ये रिलीफ कब तक आपके ख्याल में, कितना वक्त इस हुकूमत को दरकार होगा इन अहदाफ को पूरा करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाकई आज एक हिस्टोरिक और तारीखी दिन है, क्योंकि पहली खातून वज़ीर आला जो हैं उन्होंने अपने मनसब का जो है ओथ लिया, और ये ख़वातीन के लिए बड़ा एक रोल मॉडल है कि उनके लिए भी बहुत आगे का रास्ता है सियासत के अंदर। और बड़ी पॉजिटिव तकरीर मरियम नवाज़ साहिबा ने की। जहाँ तक मंशूर की बात की, उसी मंशूर के मुतल्लिक जो है आज उन्होंने बड़ी एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की, जहां उन्होंने अपना एजुकेशन के हवाले से एजेंडा बताया, उन्होंने अपना हेल्थ के हवाले से एजेंडा बताया, यूथ के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, पंजाब की तरक्की के हवाले से बताया। उन्होंने कहा कि वो इंतकामी सियासत बिल्कुल कतई तौर पे नहीं करेंगी, जमहूरी प्रोसेस को आगे ले जाना चाहती हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत एक पॉजिटिव आज दिन था। उनकी जो तकरीर थी पंजाब की तरक्की के हवाले से बड़ी पॉजिटिव थी। जहां तक आपने बात की कि हमने 200 यूनिट फ्री बिजली का कोई ऐलान नहीं किया था, हमारे मंशूर का ये हिस्सा भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल हम अपने मंशूर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वफाक में आप जानते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, कोलिशन हुकूमत होगी, और तभी ये हुकूमत आगे बढ़ेगी अगर सारे कोलिशन पार्टनर हर फैसले के ऊपर अपनी हामी भरेंगे। हम तो बजट भी अगर पास करना है तो तभी पास होगा अगर उसकी इंडोर्समेंट हमें कोalition पार्टनर्स देंगे, हामी भरेंगे। उसमें बजट में अमेंडमेंट भी करनी हो तो तब भी होगी जब वो उसमें होगी। बहरहाल मिलके हमारा बिल्कुल एजेंडा पाकिस्तान को माशी दलदल से निकालना है, तरक्की की तरफ ले जाना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है, और इसी पे हम गामजन होंगे। जहां तक आपने रिलीफ की बात की अभी, जो है डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी कि हम आवाम को जिस तरह के हालात हैं उसके अंदर एक बेहतर गवर्नेंस के जरिए जितनी मैक्सिमम रिलीफ हम दे सके जरूर देंगे, और ये एजेंडा कल से शुरू होगा। एहसान अफजल साहब, आपने तो कह दिया कि जाहिर है कि मंशूर में नहीं लिखा हुआ था ये वादा यूनिट्स फ्री देने का, लेकिन इंतखाबी जलसों में ये गुफ्तगू की थी। BBC से लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने, लोकल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था और इसको नाकाबिले अमल भी करार दिया था। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 300 यूनिट का वादा किया था, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको एक्सप्लेन किया था कि वो सोलर जो है वो प्लांट्स लगाएंगे, और जो शमसी तवानाई से हासिल होने वाली बिजली है उसमें वो ये करेंगे। उन्होंने तो अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी। आपका ये कहना कि ये वादा था ही नहीं सिरे से, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वादा था, तरीकाकार क्या होगा ये आप जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर अभी कर सकते हैं तो अभी भी। नहीं, देखें, बात ये है, ये मैं नहीं इसको डिनाई करता कि किसी जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने कहा हो, लेकिन मैंने इसको मंशूर का हिस्सा नहीं मैंने देखा। मंशूर में ये जरूर लिखा है कि हम 20 से 25% 5 साल के टेन्योर के अंदर कोशिश करेंगे कि बिजली के नर्खों में कमी आए, और उसका तरीकाकार सोलराइजेशन, थर कोल को सब्सिड्यूट करना इंपोर्टेड कोल से, और आपके जो है ये लोकलाइज करना एनर्जी को की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया 2 जरिए, उसके तहत था कि हम 20 से 25% बिजली के नर्खों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। वो जरूर हमारी काविश भी होगी, कोशिश भी होगी। मेरे ख्याल से मंशूर बाद में लॉन्च हुआ था इन बातों के, जब ये जिक्र किया गया था।
اور اس کو دہرایا نہیں گیا تھا. تو بالکل ہم اپنے منشور کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے اوپر پورا اترنے کی صحیح. کوشش کریں گے. بہرحال جو چیلنجز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ اب ہماری اکیلے کی مرضی نہیں چلے گی, کم از کم وفاق کی حد تک ہمیں مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. صحیح. احسان افضل صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ذوالفقار بدر صاحب, آپ لوگوں نے ووٹ دیا اور آپ کے ووٹ سے مرکز میں حکومت بننے جا رہی ہے, لیکن آج پنجاب میں اگرچہ ضرورت نہیں تھی, مسلم لیگ نواز کے پاس نمبرز پورے تھے, اس کے باوجود آپ نے ووٹ دیا. تو جب ووٹ دیتے ہیں تو کچھ وعدے وعید بھی کیے جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ وعدے کیے تھے اپنے منشور کے, اس منشور کے مطابق آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, خواتین جیلوں میں موجود نہیں ہوں گی. تو آج جو آپ کا ووٹ ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے, وہ کن شرائط کے اوپر دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں پی ایم ایل این کو اور مریم نواز صاحبہ کو, یہ جو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے, میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این دوبارہ سے ایک دفعہ صوبہ پنجاب میں آئی ہے اور اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ اب جدھر اتنے سالوں میں انہوں نے حکومت کے اندر رہے ہیں پنجاب میں, ایک موقع اور ملا ہے. تو اب جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو یہ پورا کریں اور لوگوں کو ڈیلیور کریں, لوگوں کو پرفارم کریں کہ, اور یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے چیلنج بھی ہے اور ان کا امتحان بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے کرتی ہیں. بٹ وی وش ہر آل دا بیسٹ فار فیوچر کہ وہ اس طریقے سے آگے لے کے چلیں. ان کے لیے بہت سارے جو ہے چیلنجز ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انکنڈیشنل سپورٹ دی, انکنڈیشنل ووٹ دیے ہیں, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ایسی نہیں تھی کہ ہم کسی نیگوسیشن یا کسی بارگین کے اوپر ان کو ووٹ دیا. دس از انکنڈیشنل سپورٹ. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم سینٹر میں بھی اور حکومت بنانے میں اور لیجٹ لیجسلیشن کروانے میں جو بھی ہوگا ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے تاکہ حکومت چلے اور ملک میں یہ جو سیاسی اور معاشی استحکام ہے وہ آئے. ذوالفقار بدر صاحب, آپ کیسے غیر مشروط حمایت کر سکتے ہیں؟ آپ حکومت میں وزارتیں نہ لے رہے ہوں یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ اس بنیاد پر دیا ہے کہ نون لیگ جیسے چاہے حکمرانی کرے. آپ کے جو انتخابی وعدے ہیں جو پاکستان کے عوام سے آپ نے کیے تھے, آپ یہ نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون ان کی بھی اونرشپ لے اور ان معاملات پہ بھی ڈیلیور کرے جو آپ کے وعدے تھے, تو پھر آپ ان کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر پرائم منسٹر بنتے اور ہمارے پاس میجورٹی ہوتی تو ہم اپنے منشور کو بالکل امپلیمنٹ کرتے. چونکہ اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے 2 پولیٹیکل پارٹیز کے پاس زیادہ نمبر ہے, اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی will not be able to deliver it to the people. ہاں, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس جمہوریت کو مضبوطی کے لیے, پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے, ایک جمہوری نظام کو چلانے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے یہ جو رزلٹ ہے الیکشن کے تحفظات ہوتے ہوئے بھی یہ جو پارلیمانی نظام ہے, جمہوری نظام ہے, یہ مستحکم ہونا چاہیے اور چلنا چاہیے. یہ ضد کی سیاست نہیں کرنی پیپلز پارٹی نے, اور اسی بنا پہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں. وہ ہمارے سیاسی مخالفین ضرور ہیں, لیکن وہ سپورٹ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا وزیر اعظم, اپنی کیبنٹ بنائیں, اور پیپلز پارٹی اس کے اندر شامل اس وجہ سے نہیں ہو رہی کاز کل کو بھی جو پیچھے ماضی میں ایک پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی جس کیبنٹ کا حصہ تھی, اس سے ایک پولیٹیکل ڈیمیج ہوا جس کو ہر پارٹی دوسرے کے اوپر ڈالتی رہی. اور لیکن اس دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل ڈیمیج ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس پارٹی کو موقع دے رہے ہیں اسی پارٹی کو آپ سپورٹ کریں, وہی پرفارم کرے, وہی جواب دے ہو حکومت جو ہے لوگوں کو کہ ہاں اس کے اندر سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس از ویری امپورٹنٹ. بیکاز ہم
پارلیمان میں بیٹھ کے لیکن ذوالفقار بدر صاحب ذوالفقار بدر صاحب آپ لوگوں نے اپنی جو شرائط منوانے والی تھی عہدوں والی منوا لی. آصف علی زرداری صاحب کو صدر آپ بنوا لیں گے, پنجاب میں خیبر پختونخوا میں گورنر آپ رکھ لیں گے, بلوچستان اور سندھ میں حکومت آپ بنا لیں گے, سینٹ کی چیئرمین شپ آپ رکھ لیں گے. یہ تو وہ فائدے ہیں جو آپ کے عہدے آپ کو ملیں گے. کیا اس کے بدلے میں آپ یہ نہیں ہو سکتا تھا جو آپ ووٹ دے رہے ہیں آپ ان سے کہتے کہ آپ نے کسان کارڈ کا وعدہ کیا ہوا ہے, آپ نے عوام کے ساتھ اپنی کیمپین میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, سیاسی قیدی نہیں ہوگا, خواتین قیدی نہیں ہوں گے, صحت کے حوالے سے BISP کے حوالے سے جو آپ کے پرومیسز تھے, کیا آپ نہیں مانگیں گے کہ مسلم لیگ نواز ان وعدوں کے اوپر بھی لوگوں نے آپ کو جس مینڈیٹ جس کام کے لیے اور جس منشور کے اوپر آپ کو ووٹ دیا آپ اس کی کوئی شرط نہیں منوائیں گے مسلم لیگ نواز سے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ سپورٹ کا اعلان کیا تھا انکنڈیشنل سپورٹ تھی, اور میاں شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف دا ہاؤس بننے پہ جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کیا تھا. لیجٹ لیجسلیشن کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کیا تھا. تو اس ٹائم پہ کسی قسم کی کوئی وعدہ بعید کوئی شرائط نہیں تھی. اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو ریکویسٹ کیا اور پیپلز پارٹی نے بھی نومینیٹ کیا تھا کہ ہم پریزیڈنسی کا الیکشن لڑیں گے, اور اس پہ PMLN نے ہمیں سپورٹ کا اعلان کیا جس پہ ہماری لیڈرشپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. یہ کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشنز ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی, گورنرز کی یا چیئرمین سینٹ کی, یہ پوزیشنز جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل ایک سیریمونیل پوزیشن ہے جس کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی جو ایک پرائم منسٹر کی یا کیبنٹ ممبر کے پاس پاور ہوتی ہے. تو یہ آپ کو فرق فیل ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی ایسی پوزیشن پہ نہیں آ رہی یا کسی بھی ایسے پوسٹ کے اوپر کوئی بارگیننگ یا کوئی ایسا سودے بازی نہیں کری جس سے ہم کسی کو بلیک میل کریں. ہم انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے ہیں PMLN کو کہ اپنا پرائم منسٹر اپنی مرضی کے کیبنٹ ممبرز لے کے آئیں, اپنی مرضی سے حکومت سازی کریں, اپنی مرضی سے پبلک پالیسی بنائیں, اپنی مرضی سے اسٹریٹجائز کریں, اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کریں. ہاں, جہاں تک رہ گئی بات پیپلز پارٹی کے منشور کی, ہم پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم پریشر نہیں ڈالیں گے PMLN پہ. جو اس ملک کے اندر منسٹریز یا جو ادارے ایک نارمل روٹین میں چل رہے ہیں جیسے BISP ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کو PMLN کی گورنمنٹ جیسے پہلے چلاتی ہے اس سے پہلے والی حکومت نے بھی چلایا, یہ حکومت بھی اس کو چلائے گی. اس کے اندر ہم کوئی ایسی اقدام یا ایسا پریشر صحیح. ذوالفقار بدر صاحب میرے ساتھ رہے, رانا احسان افضل صاحب سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے مسلم لیگ نون کے پاس کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کو پاکستان مہنگائی لیگ کہہ رہی تھی, شوباز کہہ رہی تھی, ضیاء الحق کی باقیات کہہ رہی تھی, وہ بالکل ہی بغیر کسی شرط کے ان کو ووٹ دینے پر راضی ہو گئی ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.